بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، تاریخ میں ایک ایسی عورت کا ذکر بھی ملتا ہے جسے خدا کے حکم سے 2 زندگیاں عطا کی گئیں اور 2 دفعہ ہی اسے موت کا سامنا کرنا پڑا۔ جب اس پر پہلی موت طاری ہوئی تو وہ مومن تھی، لیکن جب اس پر دوسری موت طاری ہوئی تو وہ کافر ہو چکی تھی۔ وہ کون تھی؟ اسے 2 زندگیاں اور 2 موتیں کیوں دی گئی تھیں؟ اس کی تفصیل آج اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین محترم، منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت حسین و جمیل تھی، اور وہ شخص اپنی بیوی پر بے حد فریفتہ تھا، مگر وہ عورت زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ سکی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ بیوی کے انتقال کا صدمہ اس شخص کو برداشت نہ ہو سکا اور دل برداشتہ ہو کر اس کی قبر پر جا کر ڈیرا لگا لیا۔ وہ دن رات وہاں بیٹھا روتا رہتا، حتیٰ کہ اسے وہاں کتنا ہی عرصہ گزر گیا۔ اتفاق سے ایک دن اس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اس اسرائیلی کو وہاں پریشان حال بیٹھے دیکھا تو اس سے اس کا سبب دریافت کیا۔ اس اسرائیلی نے واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری بیوی تیرے لیے زندہ کر دوں؟ جس پر وہ عرض کرنے لگا، جی حضور، میں یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ پیغمبر خدا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام جس کے ناک کے نتنوں، آنکھوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپٹ اٹھ رہی تھی، وہ باہر نکل آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی آپ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے لگا۔ اسرائیلی شخص نے حبشی کو دیکھا تو عرض گزار ہوا، حضور، مجھ سے غلطی ہو گئی، کیونکہ میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے۔ جس قبر کے مردے کو آپ نے ابھی زندہ کیا ہے وہ میری بیوی کی قبر نہیں۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ حبشی ایک مرتبہ پھر مردہ ہو کر قبر کے اندر لیٹ گیا۔ اس کی قبر دوبارہ مٹی سے پر کر دی گئی۔ چنانچہ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر کی طرف توجہ فرمائی اور حکم دیا، اے قبر والے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ یکایک قبر پھٹی اور اس میں سے ایک عورت سر سے گرد جھاڑتی ہوئی باہر نکل آئی، جس کو دیکھ کر وہ اسرائیلی شخص عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، یہی میری بیوی ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تو وہ شخص اپنی بیوی کو لے کر چل دیا۔ ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ اس پر نیند کا غلبہ ہونے لگا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں کچھ دیر آرام کر لوں، پھر آگے چلتا ہوں۔ اس کی بیوی نے رضامندی ظاہر کی اور وہ اسرائیلی شخص اپنی دوبارہ زندہ ہونے والی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ ابھی اسے سوئے ہوئے کچھ ہی وقت گزرا تھا، پھر اس کی بیوی کے سامنے سے ایک حسین و جمیل گھڑ سوار رئیس زادہ گزرا۔ عورت کی نگاہ جو ہی اس رئیس زادہ پر پڑی تو اسے دیکھتے ہی از خود اس پر فریفتہ ہو گئی اور دل اس کے قابو میں نہ رہا۔ اپنے سوتے ہوئے شوہر کا سر زانوں سے نیچے رکھا اور اس رئیس زادے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ رئیس زادے نے اس عورت کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی کی طرف مائل ہو گیا۔ اس نے اس عورت کو اپنے ساتھ گھوڑے پر سوار کیا اور اپنے محل کے اندر لے گیا۔ دوسری طرف وہ اسرائیلی جب نیند سے بیدار ہوا تو بیوی کو غیر موجود دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوا۔ چنانچہ اس نے ادھر ادھر بہت تلاش کیا تو اس کے قدموں کے نشانات مل گئے، جن کا تعاقب کرتے کرتے وہ بھی رئیس زادے کے محل تک جا پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اسے بیوی کی موت سے بھی زیادہ صدمہ برداشت کرنا پڑا، کیونکہ اس کی بیوی جس کی جدائی میں وہ قبر پر بیٹھا روتا رہا تھا اور جس کو اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے زندہ کیا تھا، وہ رئیس زادے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اسرائیلی آگے بڑھا اور محل کے شہزادے سے کہنے لگا، یہ عورت جس کو آپ نے پکڑا ہوا ہے یہ میری بیوی ہے، اسے چھوڑ دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ شہزادہ کچھ کہتا، اس کی بیوی خود ہی کہنے لگی کہ میں تیری بیوی نہیں، بلکہ میں تو اس اسرائیلی شہزادے کی لونڈی ہوں۔ چنانچہ یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا، کیا تو مجھ سے میری لونڈی لینا چاہتا ہے؟ یہ کہہ کر شہزادے نے اسے محل سے باہر نکالنے کا حکم دے دیا، جس پر اسرائیلی شخص چلاتا رہا کہ یہ میری بیوی ہے اور میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے مرنے کے بعد دوبارہ میرے لیے زندہ کیا ہے، لیکن اس کی کسی نے نہ سنی اور اسے محل سے دھکے دے کر باہر نکال دیا گیا۔
ناظرین محترم، اتفاق سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرف تشریف لے کر جا رہے تھے۔ اسرائیلی نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو رونے لگا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، کیا یہ عورت میری وہ بیوی نہیں جسے آپ نے میرے لیے زندہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ عورت تو تمہاری ہی بیوی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ عورت نے پھر جھوٹ سے کام لیا اور کہنے لگی، خدا کی قسم، میں وہ عورت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس پر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر جو جان میں نے تجھے خدا کے حکم سے دی ہے اس کو واپس کر دے۔ یہ سننا تھا کہ وہ عورت یکلخت مردہ ہو کر گر پڑی۔ اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیلی شخص جو اپنی بیوی کے غم میں اس کی قبر کے ساتھ چپک کر بیٹھا روتا رہتا تھا، اس کے دل کو بہت زیادہ قرار آ گیا اور کہنے لگا، میں اب کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ میدانوں کی طرف نکل گیا اور خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اور عبادت و ریاضت کے اندر مصروف ہو گیا، حتیٰ کہ اسی حالت پر اسے موت آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو۔ ناظرین محترم، اس حکایت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے جب کسی انسان پر آ جائے، چاہے اس کا بیٹا یا بیوی جو بھی دنیا سے چلا جائے، اسی کے اندر انسان کی بھلائی اور بہتری ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر حال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے راضی رہنا چاہیے۔ اور اس حکایت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ مال و دولت اور جاہ و منصب کے لالچ کے اندر اپنے مخلصین اور محبین دوستوں کے ساتھ کبھی بھی انسان کو بے وفائی نہیں کرنی چاہیے، وگرنہ اس لالچ کی کبھی کبھار انسان کو ایسی بری سزا ملتی ہے کہ انسان دنیا اور آخرت کے اندر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ مخلص رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔